بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے برادر عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہان کے ساتھ نئے ہجری سال کی آمد کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس اور سیکیورٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے کام کرنے والے نیٹ ورک کے 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جس کے دوران یوکرین کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اور کل افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مرکزی کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر ایک زبردست دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 4 عام شہری زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہان کے ساتھ نئے ہجری سال کی آمد کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر عرب اور اسلامی ممالک کے ولی عہدوں اور نائب سربراہان کے ساتھ نئے ہجری سال کی آمد کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے نئے ہجری سال کی آمد کے موقع پر برادر عرب اور اسلامی ملکوں کے وزراء اعظم کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ قطر کے ہلال احمر سوسائٹی کے سیکریٹری جنرل سفیر علی بن حسن الحمادی اور ترکی میں سانحوں اور ہنگامی حالت کی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ یونس سیزر نے شام کے حلب کے علاقے الباب میں 5000 بے گھر افراد کو آباد کرنے کی غرض سے ایک گاؤں بنانے کے لیے تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس منصوبے کی تکمیل پر $3 بلین سے زیادہ رقم خرچ ہوگی۔ فلسطینی وزارت صحت اور عینی شاہدوں کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے قریب المغیر گاؤں میں اسرائیلی فوج نے کل ایک 16 سالہ فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ یہ ہلاکت اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاروں کے ساتھ تصادم کے دوران ہوئی۔ فلسطینی علاقے میں یہودی آبادکاروں کے تشدد کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ دنیا اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں اسرائیلی حکومت کی پالیسیاں اور کارروائیاں علاقے میں ترقی میں رکاوٹ اور انسانی بحران پیدا کر رہی ہیں، اور فلسطینی معیشت کو اس انداز سے تقسیم کر رہی ہیں کہ وہ اسرائیل کے زیر اثر ہو جائے اور اس کا انحصار صرف بیرونی امداد پر ہو جائے۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوریا کی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس انتباہ کو پیونگ یانگ حکومت کی جانب سے تازہ ترین دھمکی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت جلد ہی 7واں ایٹمی تجربہ کرے گی۔ رپورٹس کے مطابق کوریائی جنگ کے خاتمے کی سالگرہ کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کم یونگ ان نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنوبی کوریا کی جانب سے کوئی خطرناک اقدام کیا گیا تو وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کا حوالہ دیتے ہوئے اشارتاً کہا کہ ضرورت پڑنے پر ان ہتھیاروں کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس اور سیکیورٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے کام کرنے والے نیٹ ورک کے افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ یہ نیٹ ورک 5 افراد پر مشتمل ہے۔ ان لوگوں کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ ملک کے انتہائی اہم علاقوں سے معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ نیٹ ورک کے ارکان نے خفیہ معلومات اکٹھا کرنے کے علاوہ متعدد مجرمانہ کارروائیاں کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن انہیں اس سے پہلے ہی پکڑ لیا گیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے چین کے ہم منصب شی جن پنگ نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین تمام شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے دوران صدر ابراہیم رئیسی نے شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس گروپ سمیت علاقائی اور بین الاقوامی انتظامات کے تناظر میں کثیر الجہتی تعاون کے فروغ کا خیر مقدم کیا۔
اس کے علاوہ دونوں صدور نے مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران یوکرین کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے ماسکو حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کے غلے کی برآمد کے معاہدے کے حوالے سے اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سے مطالبہ کیا کہ وہ روس میں قید امریکی شہریوں برٹنی گرینر اور پال ویلن کی رہائی کے حوالے سے واشنگٹن کی یہ پیشکش کو قبول کرے۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سرگئی لاوروف نے فون کال کے دوران اس بات پر زور دیا کہ ماسکو یوکرین میں اپنے فوجی آپریشن کے تمام اہداف کو حاصل کر کے رہے گا۔ 15 فروری کے بعد بلنکن اور لاوروف کے درمیان یہ پہلی فون کال ہے جب امریکی وزیر خارجہ نے روس کو یوکرین پر حملے کے خلاف خبردار کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اگلے ماہ جنوبی افریقہ، جمہوریہ کانگو اور روانڈا کا دورہ کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق واشنگٹن نے یوکرین پر روس کے جارحانہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے افریقہ میں سفارتکاری کو تیز تر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ رواں سال قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ میں 3/4 ٹیمیں ایک دوسرے سے 10 کلومیٹر کے دائرے میں رہائش پذیر ہوں گی۔ اس بات کا انکشاف فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی نے 32 ٹیموں کے لیے ہوٹلوں اور ٹریننگ وینیوز کا اعلان کرتے ہوئے کیا ہے۔ گزشتہ ٹورنامنٹس کے برعکس ہر ٹیم ایک ہی ہوٹل میں قیام کرے گی اور پورے ٹورنامنٹ کے دوران ایک ہی ٹریننگ بیس کا استعمال ہوگا۔ کھلاڑیوں کو مقابلے کے دوران ٹریننگ اور آرام کرنے کے لیے زیادہ وقت ملے گا۔ فیفا کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی رہائش 4 اور 5 سٹارز ہوٹلز، ولاز، ریزارٹس اور نان ہوٹل اکاموڈیشنز میں ہوگی۔ ان میں سپورٹس اکیڈمی کی ریزیڈنسیز اور اسکول یونیورسٹی ہاؤسنگ بھی شامل ہیں۔ قطر کی قومی انڈر 15 ٹیم نے عمان میں ویسٹ ایشین ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے فائنل میں بحرین کی ٹیم کو 3-0 سے شکست دے کر ٹیم ٹائٹل جیت لیا ہے۔ قطر کی ٹیم سلطان خالد القواری، عباد ناصر عبداللہ، رواد ناصر اور احمد عید قرنی پر مشتمل ہے۔ قطر نیشنل ٹیمز کے ڈائریکٹر خالد علی القواری نے قطری ٹیم کی جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم تعریف کی مستحق ہے کیونکہ اس نے ایک میچ کے علاوہ باقی تمام میچز جیتے ہیں۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ قطر کی ٹیم اردن کے دارالحکومت عمان میں 5 اگست تک جاری رہنے والے ٹورنامنٹ کے سنگلز اور ڈبلز مقابلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ اور کل افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مرکزی کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر ایک زبردست دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 4 عام شہری زخمی ہو گئے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو نصیب خان نے بتایا ہے کہ دھماکہ ایک میچ کے دوران ہوا۔ کھیل کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا اور کلین اپ کے بعد میچ دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ پولیس نے دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے برادر عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہان کے ساتھ نئے ہجری سال کی آمد کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس اور سیکیورٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے کام کرنے والے نیٹ ورک کے 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے جس کے دوران یوکرین کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اور کل افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مرکزی کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر ایک زبردست دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 4 عام شہری زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.